ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. باہر جو حضرات موجود ہیں اندر تشریف لے جائیں. اندر جگہ خالی ہے، اندر کی جگہ کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو آسانی ہو. تمام باہر سے حضرات اندر تشریف لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کی نسبت سے رمضان کا آخری اور الوداعی جمعہ ہے. جو تو جمعہ رمضان کا ہو یا رمضان سے غیر رمضان کا ہو، اس کی اللہ رب العزت کی یہاں بڑی اہمیت ہے. اور رمضان کے میں جمعہ کا آنا تو اہمیت اور زیادہ پیدا کی ہے، اور پھر رمضان کے بالکل آخر میں جمعہ کا آنا تو اہمیت اور اس سے زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے اس آخری عشر میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ. اور اسی طریقے سے اعتکاف جیسی نعمت اسی میں ہے، لیلۃ القدر کی نعمت اسی میں ہے، اور الوداع جمعہ اسی عشرے میں جو ہے آتا ہے. تو حضرت اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اس کو ضائع ضرور نہ کیا جائے. البتہ الوداعی اور آخری جمعے کی حیثیت سے آپ اپنے ذہن کو اس طرح رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی الوداعی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، ان پر ہر نیک دل انسان کو جو ہے وہ صدمہ ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے. یعنی جو چیز جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، وہ نعمت چند دنوں میں ہمارے پاس سے ضرور جانے والی ہے. اس لیے اس بات کی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان چلا گیا پھر روزے لگنے پڑیں گے، تراویح پڑھیں گے. نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. احساس اور شعور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا اہم مہینہ دیا تھا، جب آیا تھا تو اس کا استقبال احترام کیا تھا، اور اب جا رہا ہے تو غم ہے، اداسی ہے کہ اللہ ہم نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس رمضان میں عطا فرمائی تھی، لیکن غفلت کے ساتھ اس کو پایا اور غفلت کے ساتھ روزے رکھے ہوئے تراویح پڑھی، جیسا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. اس پر اللہ سے رونا گڑگڑانا اور اس سے معافی مانگنا. یہی نہیں، دنیاوی طور پر کتنی الوداعی گھڑیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب کوئی انسان جو ہے وہ رخصت ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، لڈو مٹھائی تقسیم بچے کے آنے پر گھر کی جاتی ہے. اب جب جا رہا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے جو اعزاز اکرام کیا جاتا ہے تو یہ غم کا سما ہوتا ہے کہ جو چیز جو نعمت اللہ نے دی، اللہ کی امانت تھی، اللہ اس کو واپس لے رہا ہے. اس لیے ایسا نہیں کہ جو چیز دی تھی واپس جا رہی ہے تو ضرورت نہیں، نہر میں پھینک دو یا ایسے ڈال دو، چلا کرو کر نہیں. اس کے بعد بھی ہر طریقے سے اس کا استقبال اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے. دنیا میں جتنی بھی الوداعی اور آخری گھڑیاں ہوتی ہیں تو غم کا سما ہوتا ہے. جمعے کی نسبت سے آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ اصل جو ہے حشر اور نشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا جو منظر ہوگا اور جو وہاں کیفیت ہوگی وہ اصل وہاں ہے، اور اس کی نقل جو ہے دنیا میں بہت کی جا رہی ہے. دنیا میں یہ جو جمعے پڑھے جاتے ہیں، جمعے کا جو ہفتے میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے اس کو پڑھنے کا کہ عام نمازوں میں آدمی غفلت برت دیتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں انسان سوچتا ہے کہ ہفتے میں کم سے کم جمعے کا تو اہتمام کر ہی لے. تو یہ جمعے کی اہمیت اور اس کی عظمت وہی یعنی اس میدان مزید سے ہے جہاں حشر میں تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں دن رات تو نہیں ہوں گے، البتہ وہاں کے موسم کی جو کیفیت ہوگی اور وہاں جو موسم ہوگا وہ ایسا موسم ہوگا جیسا اپنے دنیا میں طلوع فجر سے لے کر اور سورج کے نکلنے تک ہوتا ہے کہ بھینی بھینی بڑی خوشگوار ماحول، بڑی خوشگوار ہوا چلتی ہے اور اس سے
انسان جو ہے صبح صبح جب نکلتا ہے ٹہلنے کے لیے تو لطف اندوز ہوتا ہے اور دماغ کو اور پورے جسم کو بڑی تر و تازگی جو ہے اس وقت میں ملتی ہے۔ البتہ اس وقت کے علاوہ کسی وقت میں اتنی تر و تازگی اور اتنا خوشگوار جو ہے ماحول جب نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جنت کا جو موسم ہوگا اور جنت کے موسم کی جو کیفیت اور حالت ہوگی وہ اسی طرح کی ہوگی جو طلوع فجر سے صبح اور سورج کے نکلنے تک جو موسم ہوتا ہے، خوشگوار، ٹھنڈا ٹھنڈا، ہلکا ہلکا اور دھیمی دھیمی ہوا جو آتی ہے، اور یہی اس موسم کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنت میں جب جلوہ افروز ہوں گی اور تمام انسانیت جو ہے وہاں جمع ہوگی، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی، اس کے بعد انبیاء کے صحابہ، اور صحابہ کے بعد جو ہے علماء اکرام، شہداء اور صالحین، نیک لوگ، تمام لوگوں کی درجہ بدرجہ جو ہے کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ اور اس طرح کرسیاں لگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت جو ہے بیچ میں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے بیچ میں جلوہ افروز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلوہ افروز ہوں گے اور تمام لوگ اللہ کی طرف جلوے کی طرف منتظر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ تمہیں کیا کیا نہیں ملا، تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب کچھ تو مل گیا، تم نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی دنیا میں، اعتکاف جیسی نعمت دی، رمضان کا مہینہ دیا اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دی، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور لیلۃ القدر میں راتیں گزاری، الوداعی جمعے کی حیثیت سے اپنے خطیب کے پاس، اپنے امام کے پاس ہم بیٹھے، اس کے بدلے میں یہاں ہمیں آپ کا قرب جو ہے نصیب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ابھی تمہیں معلوم نہیں، ایسا کرو اپنے اماموں کے، اپنے علماء اکرام کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ابھی کون سی چیز باقی ہے جو تمہیں نہیں ملی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ دنیا میں جو آپ جمعے پڑھتے ہیں، ان جمعوں کی کتنی اہمیت ہے، اور فرمایا کہ جمعے کے دن جو جتنا اپنے امام کے قریب، اپنے عالم کے قریب ہو کر اس کا خطبہ سنے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو وہی قرب ملے گا جو دنیا میں وہ قریب ہو کر رہ کر اس نے امام کا، خطیب کا خطبہ سنا ہے۔ آج ہم خطبہ جب پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر منبر پر خطبہ پڑھتے ہیں امام صاحب، تو اس وقت جو ہے ایسی غفلت میں چلے جاتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لی اور یا تو سو رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، آپ کو امام کے چہرے کی طرف اپنی نظر انتخاب کو کرنا چاہیے اور چہرے کو دیکھ کر جو ہے امام کا خطبہ جو ہے وہ سننا چاہیے، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو کسی اور کام میں بالکل بھی مشغول ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سنت یا کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی یعنی ٹوکنے کی ضرورت نہیں، زبان سے بس اشارہ کر سکتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے، بس وہ بھی یعنی اشارہ کر سکتے ہیں زبان سے، یعنی اس انسان کو جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بولنے کی وجہ سے اس کی مشغولیت نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کام میں لگے۔ اس لیے یہ خطبہ جو جمعے میں ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوری انسانیت کو ایک میدان ہوگا جس کا نام ہے میدان مسجد، اور تمام یعنی عالم اربع جتنے بھی دنیا میں وجود پذیر انسان ہوئے ہیں، تمام انبیاء، شہداء، صالحین، صحابہ اکرام سب جو ہے وہاں جمع ہوں گے اور سب کے اپنی اپنی کرسیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوں گی، اور اس میدان مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ کون سی نعمت باقی ہے، تو یہاں تو لوگ کہہ دیں گے یار بہت کچھ مل گیا، کوئی نعمت باقی نہیں رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہی کہیں گے کہ جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو، بتلائیں گے کون سی نعمت باقی ہے۔ تو بہرحال سب اپنے اپنے خطیب کو، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے علماء کو تلاش کریں گے جو یعنی دنیا میں جن کے پیچھے جو ہے جمعہ پڑھا کرتے تھے، جمعے کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ بتائیں گے کہ اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، جب تک یعنی کہیں گے اے اللہ بن دیکھے جو ہے، بن دیکھے سبحان ربی العظیم کروڑوں بار پڑھا تھا، بن دیکھے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا، اور بن دیکھے جانے کتنے جو ہے دنیا میں جو ہے وہ سجدے کیے تھے، بن دیکھے
اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، بن دیکھے اپنا مال متا عزیز دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ جو ہے بن دیکھے کیا تھا۔ آج جو ہے تیرے دیکھنے کے، تیرے دیدار کی تلاش میں، اور تیرا دیدار جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج تیرا دیدار ہو جائے۔ اس وقت میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے اور اپنا دیدار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرائیں گے۔ جس طریقے سے دنیا میں جیسے ہم جتنے قریب ہیں، اسی قرب کے ساتھ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے جمعے کی اہمیت، جمعے کے دن کی اہمیت، کہ اس میں جتنا آپ جمعے کے دن میں عبادت کا، نماز کا، امام کے قریب بیٹھنے کا آپ اہتمام کریں گے، اتنا ہی وہاں حشر میں آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قریب سے جو ہے آپ دیدار کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ کا دیدار جتنے قریب سے مل جائے، اس سے بڑی دولت جو ہے انسان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ سب کچھ ہمارے لیے وہی ہے۔ آج دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے اور اس وجہ سے یہ سارے کام، ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا تو اس سے بڑی دولت انسان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر مہینے میں اور پوری سال جو ہے جمعے کے اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں غفلت، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، یہ الوداعی جمعہ ہے، اور جمعہ جو ہے وہ جمع سے ماخوذ ہے۔ جمع سے ماخوذ ہونے کا مطلب یعنی اجتماع۔ جمعہ دو چار آدمیوں کا نماز ادا کرنے کا نام نہیں، جمعے کا اصل مقصود جو ہے جمع ہونا ہے، کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا کریں۔ اسی لیے کچھ پہلے جو ہے شہروں میں کثیر تعداد میں مسجدیں ہوتی تھی، لیکن جمعے کا انتخاب جو ہے وہ چند مسجدوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ جامع مسجد یا شہر میں دو چار اس طرح کی بڑی مسجدیں ہیں، ان کا انتخاب ہوا کرتا تھا، وہاں جمعہ پڑھے۔ یہ جمعے کا اصل مقصود ہے۔ ایسا نہیں کہ جن گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا یا جہاں جمعے کی شرائط نہیں ہے، اب تو لوگوں نے وہاں بھی جو ہے جمعے کرنے شروع کر دیے۔ کہیں 4 آدمی ہیں، کہیں 5 آدمی ہیں اور جمعہ کر لیتے ہیں لوگ، حالانکہ جمعہ وہاں فرض نہیں، جمعے کے شرائط نہیں پائے جاتے، اور اس سلسلے میں لوگ جو ہے ایسی غفلت میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے جہاں چاہا، چھوٹی سی مسجد ہے وہاں بھی جمعہ کر لیا، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں بھی جمعہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جمعہ تو آپ اپنے گاؤں میں، اپنے اطراف میں، اپنے گھروں میں کر لیں گے، حالانکہ چاہے ادا ہو یا نہ ہو، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ ایک فتویٰ لیں گے تو شاید نہ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اجتماع آپ کو نہیں ملے گا اور یہ بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ایک دوسرے کی زیارتیں، ایک دوسرے کی ملاقات، ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے کی ضرورتیں سامنے آنا، یہ چیزیں آپ کو ایک محدود جگہ پر نہیں مل سکتی۔ اس لیے جمعہ کا ایک اصل مقصود یہ بھی ہے کہ جمعہ ایک بڑی مسجد میں ہو، ایک ایسی جگہ ہو، قصبہ ہو جہاں بازار ہو، جہاں ساری ضروریات کی چیزیں مہیا ہوں اور تمام اطراف کے، آس پاس کے، گاؤں کے، دیہات کے تمام لوگ جو ہے جمع ہو کر وہاں جمعہ پڑھیں۔ اس سے اسلام کی شوکت اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اسلام کی پہچان اور اس کی شناخت جو ہے دنیا میں عام ہوتی ہے اور اسلام کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ اس کا اصل مقصود ہے جمعہ کا، جمع ہونے سے جو ہے نکلا ہوا ہے، یہی اس کا اہتمام ہے۔ اب رہا الوداعی گھڑی اور آخری گھڑی، اس نسبت سے آپ یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی الوداعی گھڑیاں جو ہے ہوا کرتی ہیں، اس میں جب دنیا میں ابھی رمضان کی آمد تھی، اس کا استقبال تھا، اس کا احترام تھا۔ اب رمضان چند دنوں میں، 2-3 دن کے اندر ہم سے جا رہا ہے، اب غم ہے، غم کا سما ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، یعنی اتنا اہم رمضان اور اس کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ جا رہا ہے۔ الوداعی اور آخری گھڑی کا مطلب کیا ہے؟ کیا جمعہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ کیا رمضان دوبارہ نہیں آئے گا؟ کیا اعتکاف جیسی نعمت دوبارہ نہیں آئے گی؟ یا لیلۃ القدر کی راتیں دوبارہ نہیں آئے گی؟ یا الوداعی جمعہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، رمضان کا مہینہ بھی آئے گا، الوداعی جمعہ بھی آئے گا، الوداعی گھڑیاں بھی آئیں گی، لیلۃ القدر بھی آئے گی، لیکن ہمیں اپنا پتہ نہیں کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کان ساکت ہو جائیں، ہماری آنکھیں جو ہے اگلے رمضان کے آنے تک بند ہو جائیں اور ہماری زبان جو ہے بند ہو جائے، ہمارے جسم سے جو ہے روح نکل جائے اور ہم صرف ایک ڈھانچہ ہو کر قبرستان کی جو ہے نظر ہو جائے۔
کسی کو نہیں پتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ کی طرف سے جب اجل موت اس کا مقرر وقت آئے گا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کب اس کی موت کا وقت مقرر ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے، کن حالات میں ہے۔ اسی لیے یہ ہمیں پتہ نہیں کہ جس طریقے سے پچھلے رمضان میں بہت سارے احباب اعزاء طلباء میں سے آپ کے ساتھی ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، تراویح پڑھی ہوں گے، اعتکاف جیسی نعمت سے فائدہ اٹھایا ہوگا، لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہوگی، لیکن آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے۔ اسی لیے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا پتہ نہیں کہ اگلے رمضان میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس نسبت سے یہ الوداعی گھڑی ہے۔ الوداعی گھڑی دنیا میں جتنی بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ ایک بچی جس کو اس کے باپ نے پالا پوسا، اس کی پرورش کی اور ایسی پرورش کی کہ اس کے سلسلے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بچی جو میرے لختے جگر کا ٹکڑا ہے یہ ایک نہ ایک دن مجھ سے جدا ہوگی اور یہ کسی اور کا جو ہے گھر بسائے گی، یہ میرے گھر پر جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اس باپ کو یہ سب معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہے کہ اس بچی کی پرورش کے سلسلے میں جو ہے کوتاہی برتی جائے، کہ بچے کو زیادہ کھلایا جائے، بچی کو کم، ایسا کوئی باپ نہیں کرتا، بلکہ بچی کے سلسلے میں اس کی پرورش کا اور زیادہ اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو وہ باپ اس کے رشتے کی تلاش کرتا ہے اور ایسا رشتہ تلاش کرتا ہے کہ میری بچی کو ایسا شوہر ملے اور میرا ایسا داماد بنے کہ جو جیسے میں نے اپنی بچی کی اپنے لختے جگر کی جو پرورش کی ہے، اپنا خون پسینہ سب اس کے لیے لگایا، ایسے ہی میرے بچی کو ایسا شوہر ملے جو اس کی ہر طریقے سے اس کی حفاظت اور اس کی رکھوالی اور اسی طریقے سے اس کی پرورش، اس کو تمام ضرورتیں اس کی پوری کرنے والا ہو، اس کے غم میں ساتھ رہنے والا ہو۔ یہ ایک الوداعی وہ گھڑی ہوتی ہے جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اس لیے فانی بدائی ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جب اپنی بچی کا نکاح کیا اور اس نکاح کے سلسلے میں اپنی تمام جائیداد سب کچھ جو ہے بیچ کر جو ہے اس بچی کی جو ہے وہ نظر لگا دیا اور اس بچی کو رخصت کر دیا، یہاں تک کہ کچھ ایسا معاملہ آیا کہ اور ضرورت پڑی، لوگوں نے ٹارچر کرنا شروع کیا تو جو ایک کمرہ اپنے رہنے کے لیے، اپنے چھپانے کے لیے چھوڑا تھا وہ بھی جو ہے فروخت کر کے اس بچی کی جو ہے وہ نظر کر دیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رخصت ہونے کے بعد فانی بدائی نے ایک شعر کہا اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ اے میری لختے جگر، اے میری نور نظر، میں نے تیری پرورش اور برداشت کے لیے، تیرے جہیز کے لیے، تیرے سارے انتظامات کے لیے، تیرے گھر کو بسانے کے لیے میں نے اپنی زمین جائیداد سب کچھ بیچ دیا کہ تجھے گھر میں سکون نصیب ہو، تجھے ہر طرح کا اطمینان ملے، جیسا کہ اطمینان سے میں نے تجھے رکھا، تجھے پالا ہے، لیکن تجھے نہیں ملا۔ میں نے ساری دولت تیرے لیے اپنی قربان کر دی، لیکن ایک چیز دینا میں تجھے بھول گیا تھا، اور وہ چیز یہ تھی کہ میں تجھے کفن دے دیتا تو یہ ہوتا کہ فانی بدائی نے کم سے کم اپنی بچی کے رخصت ہوتے وقت اس کو کفن کا ایک ٹکڑا بھی دے دیا، جو خود باپ کی طرف سے ایک کفن آیا تھا، وہ بچی اپنے باپ کے کفن کو پہن کر اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئی تھی۔ تو یہ وہ الوداعی گھڑیاں ہیں جو عام طور سے دنیا میں ہمارے سامنے جو ہوا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا وقت جب قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ کی اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جو ہے وہ جا چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، میری اس بچی میرے لختے جگر کی ہر طریقے سے نکاح کی جو ضروریات جو کچھ ہوتا ہے اس کو پورا پیار دینا، پوری محبت دینا، کیونکہ اس کی اصلی ماں جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سوتیلی ماں کتنی بھی محبت دیتی، کتنا بھی پیار دے اور کتنی بھی شفقت اور مہربانی کرے، لیکن بچی اور بچے کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میری سوتیلی ماں جب یہ مجھ سے اتنی محبت کر رہی ہے، میرے لیے اتنا کچھ قربان کر رہی ہے، تو میری اصلی ماں ہوتی تو میرے لیے کیا کچھ نہ کرتی۔ اسی لیے میرا دنیا سے جب کوئی نیک انسان مل جاتا ہے اور اس کے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں اور وہ نیک میں اچھا انسان ہے تو دنیا میں کوئی اعلان ہوتا ہے، اس نیک انسان کو کوئی عام آدمی ہاتھ نہ لگائے، اس نیک انسان کو کوئی عام آدمی غسل نہیں دے گا، اس نیک انسان کو کوئی عام آدمی کفن جو ہے نہیں دے گا، اس نیک انسان کو کوئی عام آدمی جو ہے قبر میں نہیں اتارے گا۔ تو یہ سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، کیوں کیے جاتے ہیں؟ دنیا سے تو جا چکا جسم کا ایک ڈھانچہ ہے، ایسے ہی پھینک دینا چاہیے تھا، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی یہ تعلیم
اسلام نے ہمیں دی کہ بھائی جب آئے تھے جب تم نے استقبال احترام کیا تھا، اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا رہے ہیں تو ایسے ہی نظر کر دو، نہیں، اس جانے کے وقت بھی یہ سارے احترام کیے جاتے ہیں کہ اچھے سے اس کے لیول کے پڑھے لکھے آدمی کو بلاؤ جو اس کو غسل دیں گے، جیسے ولی کو بلاؤ جو اس کو نماز کی جناز پڑھائیں گے. جیسے کہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ایک بہت بڑے ولی کا، جب ان کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میری جنازے کی نماز جو ہے ایسی شرائط رکھ دی کہ ہر شخص نہیں پڑھائے گا، وہ شخص